بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان سنخان مصطفیٰ مداح اصحاب رسول حضرت مولانا محمد فاروق معاویہ صاحب کو مائک پر تشریف لائیں اور اپنا کلام اپنی پرسوز آواز کے اندر ہماری سماعتوں کے حوالے کریں۔ حضرت مولانا محمد فاروق معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈوک چرچ میں پہلی مرتبہ ایک خوبصورت نسبت لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم میری حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت سے نوازے۔ دعا گو ہوں اللہ کریم آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس کا ثواب غلام قادر مرحوم کی روح کو پہنچائے اور ہمیں بھی اپنی موت کی فکر نصیب فرمائے۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں تاریخ خدام اہل سنت والجماعت ڈوک چھچ کا اور بالخصوص میزبان مکرم حضرت مولانا قاری عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، اور جتنے دوست اس پروگرام کے منتظم ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ احباب ٹھنڈ میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں، جو مختلف گاؤں سے بھی تشریف لائے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں چہرے۔ اللہ کریم آپ کا آنا بھی اللہ کریم قبول فرمائے اور اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے، دین کی باتیں سنتے ہیں آپ، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، یہ محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے لگایا ہوا یہ گلشن ہے کہ جس کی خوشبو جگہ جگہ پر محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کریم حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اپنے شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ محبت پیار کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ان کی نسبت سے ہم پل رہے ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی، مولانا فرما رہے تھے مدرسے کی زندگی، مدرسوں میں کیا کچھ سہنا پڑتا ہے، روکھی سوکھی بھی کھانی پڑتی ہے، لیکن اس پر بھی مطمئن ہیں۔ کیوں؟ ان کی نسبت سے ہم پل رہے ہیں، ان کی نسبت سے ہم پل رہے ہیں۔ کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے، جس نسبت سے ہم کھڑے ہیں نا، اور زمانہ ہمیں گور گور کے دیکھتا ہے، وہ نسبت اتنی اعلیٰ ہے کہ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ہم اس نسبت سے کھڑے ہیں۔ کیا ان کی اور میرا شعر اچھا لگے، اور یقیناً اچھا لگے گا، آپ بہت اچھے ہیں، اس لیے اچھوں کو اچھی بات اچھی لگتی ہے، بس اپنی اچھائی کا اظہار کر دیجئے گا سبحان اللہ کہہ کے۔ ان کی نسبت سے ہم پل رہے ہیں، کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے، ان کی نسبت سے ہم پل رہے ہیں، کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے، دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، مصطفیٰ مل گیا ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، کائنات کی ہر نعمت مل گئی جب دامن مصطفیٰ مل گیا ہے۔
دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نسبت سے ہم پل رہے ہیں، کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے، اور ان کی نسبت سے کوئی کیا بن گیا، کوئی صدیق کوئی عمر ہے، کوئی صدیق کوئی عمر ہے، کوئی عثمان کوئی علی ہے، خلافت راشدہ، کنجوسی نہیں، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، کوئی صدیق کوئی عمر ہے، کوئی عثمان کوئی علی ہے۔ میں اگلے 2 مصروں میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے بالکل سچ کہا ہے، اظہار کیجئے گا، کوئی صدیق کوئی عمر ہے، کوئی عثمان کوئی علی ہے، سچ والو جیسی امت ہے میرے نبی کی، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جیسی امت ہے میرے نبی کی، ویسی کوئی بھی امت نہیں ہے، ہے، بہت شکریہ، بڑی محبت سے سن رہے ہیں آپ، جیسی امت ہے میرے نبی کی، امت کی ابتدا کون؟ خلافت راشدہ، امت کی ابتدا کون؟ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، جیسی امت ہے میرے نبی کی، ویسی کوئی بھی امت نہیں ہے، دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نعت شریف سننے کا آپ بڑا ذوق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ایک خوبصورت شعر سن لیجیے، اور حضرت مولانا، ایک دن بولے جبریل ان سے، کیا بولے جناب جبرائیل امی؟ ایک دن بولے، ایک دن بولے جبریل ان سے، دونوں عالم کو دیکھا ہے میں نے، اے میرے آقا کریم علیہ السلام، ایک دن بولے جبریل ان سے، دونوں کو دیکھا ہے میں نے، لیکن میرے آقا آپ کی جیسی صورت ہے آقا، آپ کی جیسی صورت ہے آقا، ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہے، جیسی صورت ہے آقا، ویسی کوئی بھی صورت نہیں ہے، ایک دن بولے جبریل ان سے، دونوں عالم کو دیکھا ہے میں نے، آپ کی جیسی صورت ہے آقا، ویسی کوئی بھی صورت نہیں ہے، ان کی نسبت سے ہم پل رہے ہیں، کیا ہوا مال و دولت
بات نہیں ہے لوگوں، ہم خوش ہیں، ہم مطمئن ہیں، کیونکہ دامن مصطفیٰ مل گیا ہے۔ خوش ہیں، دامن مصطفیٰ مل گیا، خوش ہے، پھر خوشی کا اظہار کیجئے، مل کے گئی ہے۔ دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ کب رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے؟ کب؟ اس مصر کو ضائع نہ کیجئے گا، بس مجھے احساس دلائیے گا کہ آپ مجھے محبت سے سن رہے ہیں۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ میں نے چیک کرنا ہے کون کون یہاں بیٹھے اور موجود بھی یہاں ہے۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے۔ چلے ہو کدوں جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کر، طبیعت مننے تو پڑھو، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے۔ رب فرمانا رب فرمانا، ایک باری سبحان اللہ کو پھر میں دستا کی فرمانا رب نے؟ رب فرمانا سونیا کی فرمانا رجیب، رب فرمانا منگ لے میں تو، رب فرمانا منگ لے میں تو، سمجھ آوے، لطف آوے، ایمان تازہ ہوئے، پھر سبحان اللہ بھی آکھنی ہے، چہریاں تے مسکراہٹ بھی سجانی ہے۔ اللہ تو انہوں اتھے بھی مسکراندہ رکھے، اتھے بھی مسکراندے رہو۔ رب فرمانا فرمانا منگ لے میں تو سونیا، میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے۔ رب فرمانا، بہت شکریہ جناب، رب فرمانا منگ لے میں تو، رب فرمانا منگ لے میں تو، رب فرمانا منگ لے میں تو، میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے، میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے۔ لوگ چھا لے ہو، جب اللہ نے فرمانا محبوبہ مانگ میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے، پھر محبوب نے کی منگنا ہے؟ بولو نا تھوڑا اچھی، رب نے کی، محبوب نے کی منگنا ہے؟ رب کولوں سننا جی جناب، ربا بخش دے، بولے نا، بولے سخی بن کے بولیں اللہ کا نام،
ربا بخش دے. ایصال ثواب کا مطلب بھی یہی ہے. ایصال ثواب بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ جو نیکیاں ہم بھیج رہے ہیں یہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دے. یہی ہے نا ایصال ثواب. یہ ان کے کھاتے میں اور گناہ. ربا بخش دے. محبوب نے فرمانا ربا بخش دے. ربا بخش دے امت پہلے. جب اللہ نے فرمانا محبوب مانگ میرے تو میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے. پھر محبوب نے کی منگنا ہے ربا بخش دے امت پہلے. اگلی گل میں تا کرنی. ربا بخش دے امت پہلے پہلے. ربا ربا بخش دے امت پہلے. اگلی گل میں تا کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. مل کے آکھو جناب رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے. میدان معاشر رب فرمانا حشر چ تیری. رب فرماؤنا سونیا رب فرماؤنا حشر چ تیری. رب فرمانا حشر چ تیری. سونیا شان میں سب تو تاں کرنی. شان میں سب تو اتاں کرنی. رب نے کرم دی شان کرنی ہے. اور پڑھا ٹائم ہے توڑے گا ماشاءاللہ. درود شریف پڑھنا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ کمران صاحب بہت اچھا چلا رہے ہیں آپ سے. اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. دو نعت شریف کا مجھے حضرت نے کہا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوستوں کی یہ خواہش ہے کہ آپ یہ نعت شریفوں میں سنائیں. میں اس کے دو تین شعر پڑھتا ہوں. میرا نعت لکھے نا. اچھا ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے آپ سارے حافظ بیٹھے ہیں اس نعت کے. میرا نعت لکھے نا بھی کام آ گیا ہے. کیسے کام آ گیا کہ بزم حق چار یار بنی اور مجھے اس کا ذمہ دار بنا دیا گیا. یہ بھی میرے بڑوں کا مجھ پر اعتماد ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نعت پڑھتا ہوں انہوں نے مجھے محبتیں دی ہیں. بزم حق چار یار کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ. دعا کیا کریں بزم حق چار یار کے لیے. بزم حق چار یار کے تمام جتنے بھی اس کے ممبران ہیں ان کے لیے بھی اور حضرت امیر مرکزی حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صحت کے لیے بھی دعا کیا کریں. میں پڑھ رہا ہوں سنیے گا. میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے. میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے. لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے.
فرشتے زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، لبوں کو میرے چومتے ہیں ملائک، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے۔ ڈھوک چھچ والو، تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو، تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے ملاقات میری، ملاقات تیری ہو تو اس طرح ہو، مجھے دیکھ کر یہ، تجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا، تجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا، تجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا کہ وہ دیکھ میرا غلام آ گیا ہے، مجھے دیکھ کر یہ، مجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا، تجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا کہ وہ دیکھ میرا غلام آ گیا ہے، میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے۔ ایک تو میں مولانا قیوم صاحب، میں یہاں پہ نعت شریف پڑھ رہا ہوں، ڈوک چھچ میں کھڑے ہو گئے، یہاں نعت پڑھ رہا ہوں، مجھے محبتیں مل رہی ہیں، یہ سبحان اللہ کی صورت میں مجھے محبت مل رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں میدان معاشر میں جو کھڑے ہو کے نعت پڑھنے لگا، جناب لیاقت حسین فاروقی صاحب فرماتے ہیں، صدر بزم اکچاریار پاکستان فرماتے ہیں، میں محشر میں نعت نبی پڑھ رہا تھا، بس تھوڑا توجہ ادھر رکھیے گا، میں محشر میں نعت نبی پڑھ رہا تھا تو لیاقت فرشتوں نے مجھ کو بلایا، میں محشر میں نعت، میدان محشر میں کھڑے ہو گئے، میں محشر میں نعت نبی پڑھ رہا تھا تو لیاقت فرشتوں نے مجھ کو بلایا، میں محشر میں نعت نبی پڑھ رہا تھا تو لیاقت فرشتوں نے مجھ کو بلایا، ٹھوک چھچ والوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے میرے ہاتھ کو سر کا جام آ گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے میرے ہاتھ کو سر کا جام آ گیا ہے، میرا نعت لکھنا۔ اور بزم اکچاریار پاکستان کے وائس چیئرمین جناب عطر ہاشمی صاحب لکھتے ہیں، نبی کے صحابہ، بولے نا تھوڑا اونچا بولیں،
نبی کے صحابہ. چہرہ آپ کا پریشان نظر آتا ہے. مسکرائیں نا، صحابہ کے نام پہ مسکرایا کریں. نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ. حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیگر بزرگوں کی جوانیاں بڑھاپے بھی کھپ گئے صحابہ صحابہ کرتے ہوئے. آپ خاموش ہیں. نبی کے صحابہ کی عظمت نہ پوچھو کہ مدحہ سرا ہے خدا کا یہ قرآن. پوچھو کہ مدحہ سرا ہے خدا کا یہ قرآن. یہ انداز مدحہ، بھائی نے کہا شاید یہ انداز مدحہ سرائی کرتے ہیں. میرے بھائی فرما رہے تھے 6 گولیاں کھائیں، کیوں کھائیں؟ یہ انداز مدحہ سرائی کرتے ہیں. خدا کی قسم میرے کام آ گیا ہے مدحہ سرائی کرتے ہیں. ہم جینا بھی یوں ہی چاہتے ہیں، مرنا بھی یوں ہی چاہتے ہیں. کیا کہتے نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ کی عظمت نہ پوچھو کہ مدحہ سرا ہے خدا کا یہ قرآن. نبی کے صحابہ کی عظمت نہ پوچھو کہ مدحہ سرا ہے خدا کا یہ قرآن. یہ انداز مدحہ سرائی کا اطہر خدا کی قسم میرے کام آ گیا ہے. میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. خلافت راشدہ. ایک نعت شریف کو تھک تو نہیں گئے؟ بس تھکنا نہیں ہے آپ نے. اللہ آپ کو تھکنے سے محفوظ فرمائے. دین کا کام ویسے بھی کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے دین کا کام. نارشت ضروری نے، آپ تھک گئے سچی میں. نارشت ضروری نے، نارشت ضروری نے، نارشت ضروری نے، نہ یار ضروری نے، ماشاءاللہ. خطیب اسلام واعظ خوش الہان حضرت حضرت علامہ عبدالرزاق صمدانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بزم اکچاریار کی جنوبی پنجاب کے سرپرست بھی ہیں. حضرت ہماری محفل میں تشریف لے آئے، خوش آمدید کہتے ہیں. بس حضرت کے بیان کا وقت بھی ہے، میرا یہ کلام بھی سن لیجیے. نارشت ضروری نے، نہ یار ضروری نے،
اگلی گل نال اتفاق کرو پھر اظہار کرو نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لے دن حشر نو بخشش لے سرکار ضروری دن حشر نو بخشش لے سرکار ضروری نے جنت جی تو چاہنا ہے پھر کی کر دونوں مصرے بڑی توجہ سے سننے ہیں شعر مکمل ہو پتہ چلے چار یاری بیٹھے اور اگر کوئی چار یاری نہیں بیٹھا تو اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے جنت جی تو چاہنا ہے حب رکھ لے تو پنج تن دی جنت جے تو چاہنا ہے ادھورا سنی نہیں ہوں الحمدللہ کامل پیروں کا مرید ہوں پورا سنی ہوں پوری بات کر کے جاؤں گا توجہ چاہیے جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے تو پنج تن دی پنجانو چھے مندہ ہے میں نے اگلے مصرے پہ حاضری لگا لیا حاضری پنجانو چھے مندہ ہے پنجانو چھے مندہ ہے پھر چار ضروری پنجانو چھے مندہ ہے پھر چار ضروری نے پنجانو چھے مندہ ہے مدینہ کے خوبصورت نظاروں سے پیارے ہیں پھولوں سے ہے محبت تو خاروں سے پیارے ہے اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کہوں غلام حاکم مجھے تو باخدا چاروں سے پیاری ہے پنجانو چھے مندہ ہے پھر چار ضروری نے دن حشر نو بخشش لے سرکار مومن اللہ کی قسم آپ ہی ہیں بولے نا سبحان اللہ مومن مومن جکلاوے تو پھر ضروری کیے مومن جکلاوے تو من نبی دیاں بیویاں نو مومن جکلاوے تو من نبی دیاں بیویاں نو مومن جکلاوے تو من نبی دیاں بیویاں نو کیونکہ ان ماں دی عظمت دے ان ماں دی عظمت دے اقرار ضروری ان ماں دی عظمت دے اقرار ضروری نے دن حشر نو بخشش لے سرکار ضروری نے موت کے عنوان پر ایک مشہور کلام ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کس رہنا نہیں اس دنیا تے سب نے جانا ہے سب نے کس رہنا نہیں اس دنیا تے کس رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے کس رہنا
اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے پامی زندگی 900 سال ہوئے پامی زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے کسی رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے تیری میری کیا ہے سیت ہے نہیں چھوڑیا موت نبیانو تیری میری کیا حیثیت ہے نہیں چھوڑیا موت بولو نا بولے جیسے آج محترم غلام قادر صاحب دنیا سے چلے گئے ایک دن ہم نے بھی جانا ہے ابھی 2 ہفتے پہلے میری چھوٹی ہمشیرہ وفات پا گئی 3 بچے ان کے رہ گئے اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے مغفرت فرمائے ان بچوں کا حامی و ناصر ہو اسی طرح اور جتنے بھی بزرگ آج ہم سے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ آپ بھی تیار ہو جائیں آپ کا نمبر لگنے والا ہے اور علماء کرام سے سنا ہے آنے کی ترتیب ہے پہلے دادا جی پھر ان کا بیٹا پھر ان کا پوتا جانے کی ترتیب بولے نا جانے کی ترتیب مت اس خوش فہمی میں غلط فہمی میں مبتلا رہیے گا کہ حضرت 20 سال عمر ہے تیری میری کیا ہے سیت ہے نہیں چھوڑیا موت نبیانو او بھی رحلت کر گئے دنیا تو او بھی رحلت کر گئے دنیا تو جد لئی کائنات بنائی ہے او بھی رحلت کر گئے دنیا تو جد لئی کائنات بنائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے اس موت نے کئی گھر سج کی ابھی سائیوال میں جو واقعہ پیش آیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیاں مار دی یہ تو ایک ذریعہ بنا اصل تو موت مقرر ہے وقت سانسیں مقرر ہیں اتنی سانس بس اس کے بعد نہیں بڑے بڑے محلات بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات ویران پڑے کس نے ویرانی کی ہے اس موت نے کئی گھر سج کی برباد حویلیاں کر چھوڑیاں ہویاں خالی ماڑیاں تے بنگلے ہویاں خالی ماڑیاں تے بنگلے انج کی موت صفائی ہے او بھائی کسے رہنا نہیں اس دنیا ماں باپ تو بچڑے کھس لیندی ماں باپ تو بچڑے کھس لیندی اولاد نو موت یتیم کرے کتنا سخت مر رہا ہے جب میرے آقا کریم علیہ السلام آنسو بہ رہے رو رہے اور جناب ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے اپنے بیٹے کو کائنات کا محبوب وجہ کائنات جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا اپنے ہاتھوں کے سامنے اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو یوں ہاتھ پہ اٹھایا ہے اور آنسو بہ رہے رو رہے بہن نہیں ماتم نہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ماں
یتیم کرے بھیڑا تو خسل ہے۔ آپ سمجھ نہیں سکتے جن رشتوں کی جدائی پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ماں باپ تو بچے کس لیں دی اولاد نو موت یتیم کرے، اولاد نو موت یتیم کرے، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیندی، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیندی، بھیڑا تو کھس لے پائی، کس رہنا نہیں اس دنیا تے، اہ دنیا یار پرائی ہے، ہمیں زندگی 900 سال ہمیں ایک روز جدائی ہے۔ اور یہ موت کتنی سخت ہے، بس آخری بات سن کے پھر میں مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ موت اتنی بے رحم ہے، اتنی سخت ہے، اس موت نے تخت اتولا کے شاہانو تختہ دار کیتا۔ اور یہ چیزیں تو ہم اپنے ملک میں دیکھ چکے ہیں، اپنے ملک میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ملک کا وزیر اعظم ہے، تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ ملک کا وزیر اعظم ہے، گولی چلی ہے، ہو چکا ہے نا۔ یہ کس نے کیسے ہوا؟ وقت مقرر ہے، بہانہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔ بہانے کی طلب میں مت رہیے گا کہ فلاں بہانہ بنے گا تو ہم مرے، نہیں، بہانہ کوئی بھی بن سکتا ہے، وقت مقرر ہے، جانا ہے۔ اس موت نے تخت اتولا کے شاہان و تختہ دار کیتا۔ پھر کر فخر نہ دولت شاہی تے، کر فخر نہ دولت شاہی تے، ایک فقط خدا دی شاہی ہے۔ کر فخر نہ دولت شاہی تے، ایک فقط خدا دی شاہی ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ نیچے نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کر فخر نہ دولت شاہی تے، ایک فقط خدا دی شاہی ہے۔ کس رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔